السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ان گنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس محفل میں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے آنا ہے اور صرف 2 سے 3 منٹ گفتگو کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے لالچ دی گئی کہ آپ انتظار کریں اور اس کے بعد جتنی چاہے گفتگو کر لیں۔ کافی دیر انتظار کروایا گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میانہ روی یہ سب سے بہتر ہے، مختصر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس محفل میں 2 چیزوں کا مجھے بخوبی اندازہ ہوا۔ ایک تو شرکاء محفل جو تھے ان کی گفتگو سن کے جہاں اس کارواں کا اندازہ ہوا کہ کتنی اچھی گفتگو یہاں پہ ٹریننگ کے مراحل گزرے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوا کہ شہباز صاحب اپنی تعریف کروانے کے لیے ہمیں یہاں بٹھانا چاہتے تھے۔ اور ایک دوسری بات جس سے مجھے حوصلہ ملا کہ یہ صرف مجھے مکھن نہیں لگاتے، یہ سب کو مکھن لگاتے ہیں۔ خیر جی، یہ تو ایک محبت ہے شہباز بھائی کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جن کے سامنے موجود ہوں، یہ معاشرے کے اندر یعنی اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عزت احترام جن کو دی ہے وہ اساتذہ کرام ہیں، اور اساتذہ کا یہ جو رول ہے، اگر ہم کسی بھی شعبے کے اندر سب سے بہترین آئیڈیل رول ماڈل کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں بہترین ٹرینر، بہترین استاد، بہترین مربی، بہترین معلم وہ میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج تعلیمی ادارے ہر طرف موجود ہیں، اور ایک سے ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں پہ فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں، جہاں ایکٹیویٹی بھی بہت کچھ ہے۔ ایک تعلیمی ادارہ ضرور ہے مگر تربیت کا فقدان ہے۔ تعلیم بغیر تربیت کے کچھ نہیں، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت کی تھی کہ معاشرے کے وہ لوگ جو جہالت کے گپ اندھیروں میں تھے ان کو روشنی فراہم کی، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، وہ جہاں پہ ظلم اور جبر کی اندھیری رات تھی وہاں امن و امان کے جو گلاب ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے، وہ جو تہذیب اور تمدن سے ناآشنا تھے ان کو تہذیب اور شائستگی سے ایسی سکھائی کہ وہ جو عرب کے صحرا کے اندر اپنے ماضی اور جہالت کی وجہ سے گمنام تھے، ان کو اس وقت کی جو سپر پاور تھی ایران اور روم، ان کو مالک بنا دیا، اور دنیا ان کے کردار کی مثالیں دیتی ہے کہ کردار ایسا تھا کہ رہتی دنیا تک وہ باقی رہے گا۔ صرف 23 سال کے عرصے میں وہ تربیت کی کہ رہتی دنیا تک کہ ہر طرف آپ کو ان کی تربیت یافتہ لوگ نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو استاد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں ان کی صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھے، اور وہی باتیں میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں کہ بطور استاد 2 چیزیں تھی۔ ایک تو وہ نرم خو تھے، نرم مزاج تھے، رحم دل تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر وہ یوں نرم مزاج نہ ہوتے نا لوگ ان کے قریب نہ آتے، ان کے سخت مزاج کی وجہ سے منتشر ہو جاتے، تو وہ نرمی کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب جوڑتے تھے۔ اور ایک اور چیز کہ وہ اپنے شاگردوں کی بہت فکر کرتے تھے۔ دنیا میں ہر شعبہ ایسا ہے، کوئی نہیں چاہے گا کہ میری سیٹ پہ آ کے کوئی بیٹھے، کوئی مجھ سے زیادہ کامیابی حاصل کرے۔ ایک واحد دنیا میں استاد ہے یا باپ ہے جو چاہے گا کہ میرے شاگرد اور میرے بیٹے مجھ سے آگے بڑھے، ترقی حاصل کرے۔ اور یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جو ہمارے لیے راتوں کو جاگتے تھے، جو ہماری فکر کرتے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے کہتی کہ کیوں اس طرح اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں،
تو کہتے کہ عائشہ یہ لوگ دوڑتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کو کمر سے کھینچ کے واپس لا رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ نرم رویہ اور ان کے مستقبل کی فکر، اور فکر صرف دنیا کی نہیں، مجھے آج اس ادارے کے اندر جس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ اپنے رب سے رابطہ، یہاں میری کئی بہنوں نے کہا کہ نماز کی پابندی، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں تربیت کے ان چیزوں کے ساتھ جوڑا گیا کہ ہماری کامیابیاں صرف دنیا کی نہیں آخرت کی ہوں۔ اور آخری بات میں رشک کرتا ہوں آپ سب پہ کہ آپ وہ کامیاب لوگ ہیں کہ جو صرف دنیا میں نہیں آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد 3 چیزوں کا اجر ملتا ہے، وہ اعمال جو اس نے دنیا میں کیے، وہ صدقہ جاریہ جو اس نے یہاں پہ ترتیب دیا، اور آخر میں نیک اولاد۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدقہ جاریہ اور نیک اولاد ہے، یہ دونوں کیٹیگری آپ کے پاس موجود ہیں۔ جن لوگوں کو آپ تیار کر رہے ہیں، جن کی آج تربیت کر رہے ہیں، وہ قومیں جو کل تناور درخت بنیں گی اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے، جو مضبوط بازو بنیں گی انشاءاللہ۔